ٹھیک ہے، تو ہم تجوید کا شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے اپنے مخارج الحروف کر رہے تھے، اور ابھی ہم نے الحمدللہ اپنی کلاس میں ریویو بھی کیا، اور ماشاءاللہ سب اسٹوڈنٹ کو یہ یاد بھی ہیں۔ یہ جو 5 مقامات ہم پڑھ رہے تھے، الجوف، الشفتین، الحلق اور الخیشوم، تو یہ ماشاءاللہ سب نے مجھے بتایا، کلاس میں سب نے اچھی طریقے سے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ تو آج ہم الحلق تک ہم کر چکے ہیں۔ ایک ریویو جلدی سے میں دے دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی مارننگ والی کلاس میں نہیں تھا تو اس کے لیے ریویو ہو جائے، کہ ہم 5 مقامات ایسے ہیں جہاں سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام ہے الجوف، دا ہالو پلیس، یہاں سے الف، واو اور یا ادا ہوتے ہیں، منہ کا خالی حصہ، اور یہ تینوں کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے الشفتین۔ الشفتین ہے لپس، لپس سے ہمارے با، میم، واو اور فا ادا ہوتے ہیں۔ ہوپفل اس کے سارے مخارج میں ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، ہوپفلی آپ سب کو یاد ہوں گے۔ دا تھرڈ ون ہے دا حلق، حلق، حلق سے نکالیں حلق، اور دا تھروٹ لیٹرز ہیں، دا ٹاپ آف دا تھروٹ ہے ادنا حلق، اس سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں۔ تو اور دا سیکنڈ ون ہے مڈل آف دا تھروٹ، ہا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ پھر اقصى الحلق، باٹم آف دا تھروٹ سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 6 مخارج ہیں، ان کے 3 مقامات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو دیکھیں گے اپنا 4th ون الخیشوم، دا نیزل ساؤنڈ۔ تو نیزل ساؤنڈ سے ہم 2 لیٹرز ہیں، میم اور نون۔ اچھا، میم کا مخرج تو شفتین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم لپس سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مگر وہ میم کا ہاف پارٹ تھا، اور میم کمپلیٹ ہوتا ہے، میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن جب تک اگر اس میں غننے کی ساؤنڈ نہ آئے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ساؤنڈ۔ اسی طرح سیم چیز نون کی ہے، نون کا مخرج ڈفرینٹ ہے۔ جب ہم زبان کے مخارج پڑھیں گے تو اس میں سے دیکھیں گے ان، پڑھ کے دیکھیں ان، تو ہماری زبان جو ہے اوپر ہمارے تالو سے ٹکرا رہی ہے۔ اس کا مخرج میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گی، مگر یہ کہ اس میں غنہ، دا ہاف پارٹ اس کا مخرج ہے اور ہاف پارٹ اس کا غنہ ہے۔ اگر ہم مخرج صحیح ادا کرتے ہیں اور غنہ ادا نہیں کرتے تو دیٹ مینس نون پورا ادا نہیں ہوا۔ سیم تھنگ فار ود دا میم، کہ اگر ہم میم کا مخرج ادا کرتے ہیں ام، اگر میں صرف کہوں تو نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ تو اس میں نیزل ساؤنڈ آ گئی، اور نیزل ساؤنڈ جب آئے گی تو آٹومیٹکلی جسے غنہ اسی کو ہی کہتے ہیں، اور پھر جب ہم پڑھیں گے کہ 2 حرکت غنہ آلویز 2 حرکت ہوتا ہے، تو غنہ، تو میم نون کا پہلے ادا کر کے دیکھتے ہیں، ان، تو ساؤنڈ فیل ہو رہی ہے، نیزل ساؤنڈ آ رہی ہے ناک سے، ان، اور اسی طرح میم، 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 تو یہ اس کا غنہ ادا ہوئے بغیر ہم میم اور نون کو ادا نہیں کر سکتے، یہ دونوں اس کا۔ تو اب آپ لوگ کو اس چیز کی پریکٹس کرنا ہے کہ جب بھی آپ نون اور میم کو ادا کریں گے تو یہ غنہ ادا ہوگا۔ تو کر کے دیکھیے گا ضرور انشاءاللہ، پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے ایک دفعہ اور۔ ان، میم، ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ویسے تو آسان تھا، کچھ اس میں اتنی مشکل چیز تھی نہیں، اور سبھی کو پتا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کیونکہ اس کا حصہ ہے تو بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اپنے لسان، حروف اللسان پڑھیں گے، جو کہ کافی سارے ہیں اور شاید تھوڑے سے مشکل بھی لگیں گے، تو اس کے لیے تیار ہو کے آئیں، پچھلی تمام چیزوں کو کمپلیٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ریسائٹیشن